مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ رمضان المبارک میں ہر ہفتے کو 2 بجے کے قریب الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے علاوہ ہفتے کے دن ہی دوپہر 3 بجے یہ سلسلہ ہمارا یہ براہ راست ہوتا ہے۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو، کوئی کلپ سنا ہو، اس کی فرمائش کرنا چاہتے ہوں تو آپ ہمارے سلسلے میں کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں وہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو سینڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 034112555554، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 0308262600، اس پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ سلسلے کے دوران بھی آپ اپنی فرمائشیں اس واٹس ایپ پر جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ سید صاحب سے جو اشعار پوچھنے ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں تو وہ اسکرین شاٹ لے کے کال سینٹر والے ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں۔ فیس بک پر الحمدللہ یہ سلسلہ براہ راست جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ جو کمنٹس کریں گے تو وہاں آپ جب کمنٹس کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل سید صاحب جب وہ کمنٹس پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے کے ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں آپ کی فرمائشوں وغیرہ کا۔ تو چلتے ہیں، ویسے ہمارے سلسلے میں عام حالات میں جو رمضان المبارک کے علاوہ جب ہم یہ سلسلہ کرتے ہیں تو اس وقت جھلکیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وقت اس میں ہمارے پاس قلیل ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو اس لیے جھلکیاں شامل نہیں کی ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے کارٹون کی طرف۔ غلام رسول کا کنیز فاطمہ کا کارٹون ہے، وہ کچھ نہ کچھ عید کے حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کنیز فاطمہ بابا جانی، میں نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور تناول فرماتے، پھر عیدگاہ کی جانب تشریف لے جاتے تھے۔ رائکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں تا گنتی میں تناول فرماتے، یعنی 1 یا 3۔ غلام رسول، یہ فطرے کی رقم دعوت اسلامی کے کاؤنٹر پر جمع کرا دیں۔ بابا جان، آخر یہ رقم آپ دعوت اسلامی کو ہی کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ دعوت اسلامی ہماری رقم عطیات، زکوٰۃ اور صدقات کو درست جگہ پر خرچ کرتی ہے۔ عید مبارک، خیر مبارک، عید مبارک، خیر مبارک۔ میرے پاس سب سے اچھا پرس ہے، آپ کی پرس سے بھی اچھا۔ ہاں، آپ کا پرس مجھ سے بھی اچھا ہے۔ اچھا، شام میں ملیں گے۔ رائکا، اس طرح اپنی چیزوں کی بڑائی بیان نہیں کرتے، یہ بری بات ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر کرنے سے اللہ پاک اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ رائکا، مجھے پکڑو، مجھے پکڑو۔ کدھر ہے آپ ہی؟ ادھر ادھر، کدھر ہے آپ ہی؟ آپ کدھر ہیں؟ ادھر۔ یہ ابھی پکڑتی ہوں، ابھی پکڑتی ہوں۔ آپ ہی میرا پرس گم ہو گیا ہے۔ یہیں کہیں گرا ہوگا رائکا، مل جائے گا۔ کیا ہو گیا رائکا؟ کیوں رو رہی ہیں؟ رائکا کا پرس گم ہو گیا ہے، مجھے میرا پرس چاہیے غلام
रसूल भाई? मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि वो देखें, अगर कहीं राइका का पर्स मिले तो ला कर दें। सब्र कीजिए, अल्लाह ताला इससे बेहतर अता फरमा देगा। कोई चीज अगर इधर उधर रह गई हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर तलाश की जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिल जाएगी, वरना गैब से कोई उम्दा चीज अता होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईद का दिन है। वाह, ये तो पर्स मिल गया। इसमें जो पैसे होंगे आधे आधे बांट लेंगे। ये तो रायका का पर्स है, यहाँ कैसे आ गया? मुझे कनीज फातिमा आपी ने बताया था कि अगर किसी शख्स को रास्ते में पैसे या कोई चीज मिल जाए तो अगर उसके मालिक को पहचानता है और उस तक पहुँचा सकता है और छोड़ देने में जाया होने का अंदेशा है तो ऐसी सूरत में उठा ले और मालिक तक पहुँचा दे। क्लास में फर्स्ट आई है। ये आपका ही पर्स है ना? जी हाँ, ये तो मेरा ही पर्स है। आपको कहाँ से मिला? जब मैं पार्क में दाखिल हुई तो मुझे दरवाजे के पास मिला था। अल्लाह पाक का शुक्र है। आप चाहती तो ये पर्स रख भी तो सकती थी। नहीं, क्योंकि हमारी शरई जिम्मेदारी है कि हक उसके मालिक तक पहुँचाएं। भाई वाह, माशाअल्लाह, आपको तो आपका पर्स मिल गया। जी, पर्स जो है वो मिल गया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात ना ईद पर भी होते हैं। जैसे बच्चों के पास पैसे होते हैं, गिर जाते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, सामान होता है, वो गिर जाता है, तो ये पहुंचा देना चाहिए कि अपने पास ना कि खुद इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बिल्कुल जो है वो अपना, और दूसरों पर, यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि फ़लाँ ने उठाया है, फ़लाँ ने उठाया, जबकि वो उसने नहीं उठाया। बग़ैर मतलब सबूत के इल्ज़ाम भी नहीं लगाना चाहिए। आइए आपको एक क्लिप दिखाते हैं। ये निगरान शूरा का एक, यानी रमज़ानुल मुबारक से पहले का है क्लिप, और इसकी फरमाइश आई थी कि निगरान शूरा ने ग़ालिबन शबे बराअत पर ये इबरतनाक कुछ वाक़यात बयान किए थे। उसमें से एक वाक़या जो है वो सुनाया था। वो यूँ समझे कि एक दुनिया के हवाले से, मतलब जो लोग दुनिया में रग़बत रखते हैं और पैसा और ये इन्हीं चीज़ों की तरफ जो है वो अपना जहन होता है, ऐश व इशरत का, इस हवाले से बड़ा इबरतनाक है। आइए सुनते हैं। एक शख्स था, उसके दो बेटे थे। मौत तो आनी है। एक वक्त आया कि उस शख्स का इंतकाल हो गया। उसने विरासत में एक घर छोड़ा था। अब वही हुआ जो अमूमन होता है कि जब बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटे जायदाद के लिए लड़ते हैं, घर के लिए लड़ते हैं, विरासत के लिए लड़ते हैं। ये जनरली तौर पर ऐसा होता है, हर जगह नहीं होता, मगर जनरली तौर पर ऐसा होता है। तरबियत होती नहीं है, वालिदैन की तरफ से वो तरबियत ही नहीं होती कि औलाद माँ बाप के इंतकाल के बाद किसी और तरफ जाए, बल्कि जायदाद और विरासत और तरका और इसमें लड़ाई झगड़े, ये भाई बहनों में ये बड़ी कहानी है, इसकी बड़ी कहानी है। सोची नहीं है, माल की मोहब्बत ने अंधा किया हुआ होता है, लड़ते झगड़ते। अब ये दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई ये घर के मामले में। अल्लाह पाक ने उस घर में लगी हुई एक ईंट को बोलने की ताकत बख्शी। ये दोनों घर में लड़ रहे हैं। अब घर की जो दीवारें हैं, उस दीवार में जो ईंटें लगी हैं, ईंटों की दीवारें बनती हैं। अल्लाह पाक ने एक ईंट को बोलने की ताकत दी। ईंट ने बोलकर कहा, ईंट, ब्लॉक, ब्रिक, ए दो भाइयों, किस बारे में झगड़ा करते हो? अब ये ईंट से आवाज आ रही है, ब्लॉक से आवाज आ रही है, ब्रिक से आवाज आ रही है। मुझसे मेरी कहानी सुनो। मैं एक बादशाह था, साल मैं हुकूमत करता रहा। फिर मुझे मौत ने फना के घाट उतार दिया। मेरे खूबसूरत रुखसार, प्यारी प्यारी आंखें, ताकतवर जिस्म, मजबूत बाजू, मेरी हड्डियां, गरज मेरा वजूद गल सर कर मिट्टी में मिल गया। 1000 साल तक मेरी मिट्टी बर्बाद रही। फिर एक कुम्हार, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो था, उसको कुम्हार कहते हैं। फिर एक कुम्हार ने मेरे दफन की जगह से मिट्टी उठाई, मेरे वजूद को मिट्टी से एक प्याला बना दिया। अब मेरे जिस्म की मिट्टी को प्याले की सूरत में इस्तेमाल किया जाता रहा। फिर वक्त गुजरा, साल के बाद प्याला भी टूट गया। मिट्टी
میں مٹی میں مل گیا. پھر ایک شخص نے اس مٹی سے اینٹ بنائی اور اس اینٹ میں سے یہ مکان میں لگا دیا. مٹی پھر مٹی میں مل گئی. جب اس انجام ایسا ہے تو پھر کس بات پر تم جھگڑا کر رہے ہو؟ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ممکن ہے ہمارے قبروں کے نام و نشان مٹ جائیں، شاید 100 سال کے بعد ہمارے گھروں میں ہماری جگہ کوئی اور آباد ہوگا، ہماری جائیداد کسی اور کے نام پر ہوگی. جیسے آج بالفرض ہمارے پردادا اور اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ان کو کون جانتا پہچانتا ہے؟ کس کو پتا وہ کہاں رہتے تھے کہاں نہیں رہتے تھے؟ یوں ہی جب ہمارے 100-200 سال نکل جائیں گے اور آج ہم جہاں رہ رہے ہیں ان کا پتہ نہیں کس کو پتا ہوگا کہ نہیں پتا ہوگا. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا کرے، ہمیں سوچنے کی صلاحیت عطا کرے، ہمیں گزرے ہوئے واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے نظر والو. اس لیے کہتے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے. اللہ. سید صاحب، میں بھی پاسبل کہ آج رات جو ہم تراویح پڑھیں تو وہ شاید اس رمضان کی آخری تراویح بھی ہو سکتی ہے، اور اگر 30 روزے ہوئے تو کل بھی جو ہے وہ اپنا ہوگی تراویح. تو چونکہ ہمارے یہاں الوداع کا کلام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور اس کی فرمائش بھی آئی تھی، اور محمود بھائی نے امیر سنت کی موجودگی میں یہ آخری عشرے کے کسی اس میں پچھلے ہفتے میں یہ پڑھا تھا اور ہم نے آپ کے لیے تیار کیا. ابھی بھی فرمائش آ رہی ہے کہ الوداع کا کلام سنا دیں، تو آئیے سنتے ہیں. ہوتا ہے کہ رمضان تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ چلا جائے گا
یہ کیا ہو گیا؟ اب تو کچھ کر بھی نہیں سکے ہیں، اور اب تک کچھ نہیں کر سکے تو آگے کر بھی کیا لیں گے؟ اگر یہ بغیر ہمیں بخشش دلوائے چلا گیا تو ہم سے بڑا محروم کون ہوگا؟ تو یہ کرنا خدا سے سفارش، اے رمضان ہم تیری قدر کرنے میں اب تک تو ناکام ہو گئے، تجھ میں عبادت کرنے میں اب تک تو ناکام ہو گئے، مگر ہم غافلوں پر کرم ہو جائے، ہم غافلوں پر کرم ہو جائے، تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہ کا، تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی بخشش تجھ سے عطار کے التجا رمضان تجھ سے ہم سب کی بے التجا آئے تڑپا کے رمضان چلا۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ ہفتے جو میسیجز آئے تھے ان میں ایک میسیج یہ تھا کہ مدنی مذاکرے میں جو آج کا وظیفہ اور سوشل میڈیا کی پوسٹ دکھائی جاتی ہے، دونوں یہ ہر ہفتے ایک ایک آپ اپنے سلسلے میں شامل کی جائے گا۔ انشاءاللہ نیت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جب ہمارے سلسلے ہوں گے تو اس میں جو سوشل میڈیا والی اور آج کا وظیفہ اس کو بھی انشاءاللہ اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ فیس بک پر جو کمنٹس ہیں ان میں سے ایک ابھی میں نے پڑھا، اس میں سے یہ تھا کہ دعوت کچھ خاص، یہ جو ہے وہ اپنا اس کی فرمائش کی گئی تھی کہ عبدالحبیب بھائی کے گھر پر جو ہے وہ ہو۔ اصل میں دیکھیں کچھ پروگرام ایسے ہیں جن کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، جیسے یہ پروگرام جب پہلے ہوا تھا تو اس وقت غالباً نگران شورا کے گھر پہ ہوا تھا، تو یعنی امیر سنت کا نگران شورا کا وہاں ظاہری بات جمع ہونا تو آسان تھا، لیکن عبدالحبیب بھائی کا گھر جو ہے وہ فیضان مدینہ سے دور ہے، تو ایسی صورت میں امیر سنت کا وہاں جانا، نگران شورا کا، پھر چونکہ رمضان المبارک کی ایک اپنا کی روٹین جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو رمضان المبارک میں یہ آسان نہیں ہے، اس وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ اپنا نہیں ہو پاتا۔ آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں، چونکہ رمضان المبارک کا کی الوداع کا بھی جیسے آپ نے کلام دیکھا، تو کچھ لوگ ہیں جو آخری عشرے میں الحمدللہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور فیضان مدینہ کے اندر بھی جو ہے وہ اعتکاف ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایک پروگرام ہوا رمضان المبارک میں، ابھی بھی شاید ہو سکتا ہے اس کے کچھ ایپیز باقی ہوں، اعتکاف کی رونقیں، تو اس میں ایک اسلامی بھائی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور یہی جو ہے وہ اپنا بتایا کہ میں بس اسی ماحول میں رہنا چاہتا ہوں، میں یہاں سے جاؤں گا تو میں جو ہے وہ دوبارہ اس طرح ہو جاؤں گا۔ تو اس نے اپنے جذبات رو رو کر بیان کیے، اسی کی ہمیں میسیج آیا تھا کہ یہ آپ کلپ اپنے سلسلے میں چلائیے گا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں آپ کے آنسو کیوں آنکھوں میں؟ زیارت کر کے آ رہے ہیں۔ کس کی زیارت کری آپ نے؟ میرے اہل سنت کے صاحبزادے کی۔ صاحبزادے کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں؟ جی۔ کیسا چہرہ ہے ان کا جو آپ رو پڑے؟ نور سے بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، اللہ اکبر۔ آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ یہاں کیا ملا آپ کو فیضان مدینہ میں؟ بہت کچھ ملا، مثلاً جو پچھلی زندگی گزاری ہے بیکار ہے، جو ہم نے 17 دن گزارے وہ ہمارے دن ہے، زندگی ہے وہ ہماری۔ پچھلی زندگی کچھ نہیں تھی، بیکار تھی، گناہوں میں مبتلا تھے ہم۔ اللہ، قاعدہ، نماز، تہجد اور طرح طرح کے طریقے بتائے۔ دعوت اسلامی بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ جو نوجوان نہیں آ رہے دین کی طرف ان کو کیا بولیں گے آپ؟ میرا تو یہی کہنا ہے کہ دعوت اسلامی کی طرف ہو جاؤ، زندگی بدل جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں رکھا۔ حوصلہ رکھیں، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، آپ کعبے کا طواف کریں جا کر۔ پیر مرشد کو میں کہنا چاہتا ہوں، میں ملتان سے آیا ہوں، گناہ گار ہوں، آیا بھی اکیلا ہوں، میں اپنے ساتھ کسی کو بھی نہیں لایا،
मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ सच्चे दिल से। या अल्लाह तमाम नौजवानों को तौबा की तौफीक अता फरमा। मेरे पीर मुर्शिद की सदके हमें बख्शते हैं। जो दावत इस्लामी से दूर है, मैं कहता हूँ वो दावत इस्लामी के करीब हो जाए, जिंदगी बदल जाएगी, आखिरत बन जाएगी इंशाअल्लाह। ये हमारा ना 10 दिन का और 30 दिन का एहतिकाफ नहीं होता है, ये ज़िंदगी बदलने का एक तरीक़ाकार है। बहुत सौ की ज़िंदगी बदल गई है, और अगर किसी ने देखना हो तो अभी भी दिन बाकी हैं, एक दो दिन हैं। हाँ, एहतिकाफ में देखें कैसे कैसे नौजवान बैठे एहतिकाफ के अंदर, और बैठने के बाद उनके तासुरात क्या हैं। हमने तो स्क्रीन पे दिखा ना, अगर कोई खुद आके किसी से मालूम करना चाहे तो वो खुद आके मालूम करे कि आप पहले क्या थे, यहाँ पर क्या पाया आपने। अच्छा, ये सिर्फ नॉर्मल लोग यानी नॉर्मल ज़िंदगी के लोग नहीं हैं, इसमें मतलब PhD स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, ये भी एक तबका है अल्हम्दुलिल्लाह जो इस एहतिकाफ में जो है वो आता है, और उनके तासुरात भी आप देखते होंगे। आइए आपको एक कलाम जो है वो सुनाते हैं। यदनान शेख भाई ने जो है वो पढ़ा था, ग़ालिबन ये आप आएँ तो मेरे घर में उजाला होगा। तशरीफ लाएगा मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। पहले दीदार मुश्किल है, दोनों सरकार आ जाइए, चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। आखिरी वक्त है एक बीमार का दिल मचलने शौक दीदार का, बुझ न जाए कहीं के शराबे सगर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। ज़माना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। दीदार की दीदार आका हमें लिल्लाह अता कर दीजिए। दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। तो ये सब पर जी फरमाइए। हाँ, फेसबुक पर SMS का सिलसिला जारी है जी।
ایک میسیج ہے کہ اکبر حسین بھائی آپ کے پروگرام کے 400 ایپیسوڈ ہونے والے ہیں، اس پر کوئی اسپیشل پروگرام ہونا چاہیے جس میں نگرانی شورا اور عبدالحبیب اور اشفاق بھائی کو بلایا جائے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہم قرآن اندازی میں ہمارا انعام نکلا تھا، رابطہ نہیں کیا گا، ابھی تو ایک ہفتہ ہوا ہے. اچھا ایک ہفتہ اور میرے پاس 2 ہفتے والا میسیج بھی واٹس ایپ کے تھرو کال سینٹر 4 ہفتے والا بھی ہوگا انشاءاللہ. 4 ہفتے والا بھی ہوگا. تو پھر خوشخبری سنا دیں کہ کتنے ہفتے والوں کو کتنے ہفتے کے بعد انشاءاللہ ان کا تحفہ ان کو روانہ کر دیا جائے گا. اسی طرح عید کے بعد روانہ کر دیا جائے گا. عید کے بعد کچھ روانہ کر دیے. صحیح ہے. اچھا 12-13 کے قریب روانہ کر دیے 2-4 دن پہلے. ٹھیک ہے. تو مطلب ایک نہیں گھبرائیں نہیں، تسلی رکھیں انشاءاللہ الکریم. گھبرانے کے تبرکات ہیں، جتنی لگن رہے گی کہ جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں. انتظار بھی تو ایک نعمت ہے نا، ثواب باعث سے ثواب ہے کہ اگر تبرکات کی آمد کا انتظار کیا جائے. اصل میں سید صاحب ہے وہی معاملہ کہ ہم لوگ چونکہ ایک نارمل زندگی جیسے گزار رہے ہیں، لیکن جن کے یہاں جو سالہ سال سے جواب دے رہے ہوتے ہیں اور قرآن اندازی میں نام آ جائے نا، تو واقعی یعنی ان کو ایک تو یقین پہلے نہیں آتا، پھر اس کے بعد کہ واقعی یہ ہم تک تبرکات پہنچ جائیں. دیکھیں حج کی قرآن اندازی کتنے مہینے پہلے ہوتی ہے؟ جی کئی مہینوں پہلے ہوتی ہے. رمضانوں سے پہلے ہو جاتی ہے حج کی قرآن اندازی. اب اگر کوئی بولے بھائی قرآن اندازی میں تمہارا نام آ گیا، ہمیں شوال میں حج پہ بھیج دو، ایسا نہیں ہے. پاسبل ہی نہیں ہے. تو وقت پر ہاں تو اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. ہو جائے گا انشاءاللہ. عید کے بعد اللہ نے چاہا تو پہلے عید کے پہلے ہفتے میں روانہ کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ الکریم. اسی طرح یہ واٹس ایپ یا اپنا فیس بک پر کچھ میسیجز ہیں، ان میں سے جو ہے وہ اپنا سید صاحب ابھی آپ رقت میں تھے تو کچھ میسیجز جو ہے وہ اپنا آ رہے تھے. اللہ پاک اخلاص بھی نصیب ایک میسیج یہ تھا کہ نگران شورا سے کہا جائے کہ وہ اپنا اسٹوڈیو کلام ریکارڈ کروائیں. ویسے میں آپ کو عرض کروں ابھی مدنی مذاکرے میں نگران شورا نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے نگران شورا کو اس پر ایگری کروانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ اس کلام کو ہو سکتا ہے کہ یہ ریکارڈ کروا دیں اسٹوڈیو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. تو انہوں نے جو مدنی مذاکرے میں پڑھا تھا وہ آپ کو ابھی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور میں بھی پاسبل کوشش کریں گے انشاءاللہ کبھی موقع اس طرح کا لگا نگران شورا سے عرض کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ ہو جائے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آدمی آگے جا کر سدھر جائے گا یا بدل جائے گا. ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو عمر باقی ہے، بڑھاپے میں کر لوں گا. کئی بوڑھے ہو گئے، کئی بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دل ہے کہ بدلتا نہیں ہے. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو ابھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ماشاءاللہ. ایک میسیج ہے اکبر حسین بھائی، اور وہ یہ ہے کہ پلیز ہمارا مسئلہ بھی حل کر دیجئے. اچھا اگر آپ کہیں تو ہم اسکرین شاٹ آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں جی کہ ہمیں گروپ کا لنک سینڈ کر دیا جائے اور ہمیں گروپ میں ایڈ کر دیا جائے.
بار بار میسیج بھیجنے کے باوجود بھی گروپ میں ایڈ کیا نہیں جا رہا آپ کا جو آپ کا مدنی چینل کا جو گروپ ہے نا وہ؟ جی میں یہ یوں سمجھے براہ راست کال سینٹر کے اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو کوئی میسیج کرتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ ایسا آٹو سسٹم جنریٹ ہے کہ وہ جو ہمارا دیگر پروموشن کے گروپس ہیں ان کا لنک خود بخود جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو جو بھی آپ کو آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کرے تو اس کو آپ کا مدنی چینل کا لنک سینڈ کر دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے والے ہوں وہ نہ مل رہے ہوں تو میں انشاءاللہ ابھی آپ کو سینڈ بھی جو ہے وہ کر دیتا ہوں. اچھا اسی طرح میسیج یہ کہ عید پر جو پروگرام آئے گا ذاتی تجربات اس میں SMS بھی شامل کر دیے جائیں تاکہ اگر اسلامی بہنیں سوالات کر سکیں تو اس کا بھی ان کو جواب مل جائے SMS کے ذریعے. میرے خیال میں فیس بک پر تو یہ آن ہوتا ہی ہے آن ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے سید صاحب کالز کا تانتا اتنا بندہ ہوتا ہے اس سلسلے میں بالخصوص کیونکہ یہ ایک سال میں آتا ہے اور ماشاءاللہ اس کے اندر 3 جو ذمہ دار ہوتے ہیں ہمارے ان کے حوالے سے پھر ان کے اپنے تجربات. چلیں آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. یہ اشفاق بھائی نے پڑھا تھا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ جن آنکھوں سے رب کا جلوہ دیکھا جو آنکھیں کائنات میں سب سے حسین سب سے پیاری ان آنکھوں سے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے غم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. اچھا اکبر حسین بھائی یہ جو گروپ میں ایڈ ہونے کا تذکرہ کیا تو فیس بک پہ بہت سارے لوگوں نے اس میں کمنٹ کیے ہیں کہ آپ کس گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں اور اب کسی نے ایک نے تو نمبر بھی دے دیا ہے. تو برائے مہربانی جب بھی اس طریقے سے آپ کے پاس کوئی نمبر پہنچے بھی نگران شورا نے بھی کل وضاحت کی ہے کہ جب تک دعوت اسلامی کی آفیشیلی پیج پر آپ کو وہ لنک نہ ملے وہ نمبر نہ ملے آپ کسی کو اپنا نمبر نہ دیں اور کسی کے اس طریقے سے معاملات میں نہ شامل ہوں. تو انشاءاللہ اکبر میں نے کہہ دیا کال سینٹر والوں کو تو انشاءاللہ اب آپ میسیج کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیا جائے گا. جی اور میں ممکن ہے جیسے ابھی ہم نے پروگرام کے دوران بھی کہا نیت ہے کہ جیسے ہم سلسلہ ختم کر کے جائیں گے تو میں انشاءاللہ کال سینٹر والوں کا میسیج آ گیا کہ آپ لنک سینڈ کر دیں تو وہ انہوں نے ہماری بات سن لی ہے. انشاءاللہ ابھی ان کو لنک سینڈ کر دیتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ آپ چلا دیں گے. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلام سناتے ہیں عبدالحبیب بھائی کا اور مشہور زمانہ کلام وہ جو پڑھتے ہیں اور جس کی فرمائش ان سے زیادہ کی جاتی ہے. کیا کہتے ہیں سید صاحب کون سا ہوگا؟ مینو شوق مدینے جاؤں مینو شوق مدینے جاؤں وردہ مینو شوق مدینے جاون دا میرے
وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں پر مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا ہر کی کریے بے صبری دا پر کی کریے بے صبری دا میرے دل وچوں جاندا چور نہیں جی بدری چینل کے ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے سید صاحب سے جو ہم نے لفظ مکمل کروانا ہوتا ہے اور وہ انشاءاللہ اسکرین پر آ جائے گا، تو ساتھ ہی سید صاحب ایک آپ نے شعر سنانا ہے جس میں شمس الضحیٰ آتا ہو، یہ جب ہم قرآن اندازی کریں گے اس وقت آپ نے یہ پڑھ دینا ہے۔ دکھائیں جی سید صاحب کو، آج سید صاحب نے کون سا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے۔ الف ہے اس میں؟ بالکل ہے۔ الف کتنے ہیں؟ 2۔ یا نہیں ہے میرے بھائی، چلے جائیں جدھر جا رہے ہیں، اچھا ہی ہو جائے گا، اچھا ہی ہوگا۔ جی انشاءاللہ۔ را ہے اس میں؟ اچھا، مطلب میں کچھ اشارہ دے رہا تھا تو نہیں لے رہے، چلو لگاؤ بھائی، غلطی ہے۔ میں آپ نے کس سمجھے میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں یعنی آپ نے الف لگایا یا لگایا تو کہیں تو مکمل کر رہے ہوں گے نا کچھ۔ واو ہے اس میں؟ ہاں، یہ تھا اشارہ۔ ایک واو سے کیا ہوگا؟ 4-5 ہوتے پھر بات بھی ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک واو سے کیا ہوگا؟ ایک واو سے کیا ہوگا؟ اصل میں ہے اس میں ایک ہی واو۔ میم ہے اس میں؟ اللہ، بالکل ہے۔ نون ہے اس میں؟ نون نہیں ہے اس میں، نون۔ دیں اشارہ دیں، اب اشارہ تو ہے نا اس میں؟ اشارہ، یار اشارہ ایک غلطی ہو سکتا ہے، لگاؤ
غلطی سے پہلے اشارہ لے لیں تو غلطی کی نوبت ہی نہ ہے نا. نہیں مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی ایک لفظ ایک حرف کا آپ کے پاس ہے نا آپشن، تو غلطی کا اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا لفظ ایسا حرف لگ جائے کہ وہ اشارے لفظ کی آپ ضرورت بھی نہ پڑے، ہیں کہ اشارے کی ضرورت بھی نہ پڑے. گزشتہ کچھ اس طرح ہوا ہے، رہا ہے اس طرح کا کوئی آپ نے حرف ایسا بیان کیا ہے؟ لام ہے اس میں. اللہ بالکل ہے. دو لام آ گئے. بتائیں اور کیا چاہیے آپ کو؟ چلو یعنی یہ بظاہر ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ گردن ہل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اب اشارے کی ضرورت ان کو نہیں لگ رہی. عین ہے اس میں، عین. عین کا تو میں پوچھ چکا ہوں نا. پوچھ چکے ہو؟ وہ پکی بات ہے. نہیں عین کا پوچھ چکا ہوں. ریورس کرے بھائی. کہاں پوچھا تھا بھائی؟ شروع میں پوچھا تھا. پوچھا تھا. اچھا یہ جو بظاہر یہ دو، ہاں چلے عین کا نہیں پوچھا تو غلطی لگا دیں بھائی. اب آپ اشارہ دیں. یہ دو لفظوں کا ہاں یعنی پہلے والی لائن میں پہلا لفظ مکمل ہو جاتا ہے اور یہ دوسری والی لائن میں یہ دوسرا لفظ ہے. یہ اشارہ تو نہ ہوا ہے، یہ اشارہ نہیں ہوا. چلو یہ کتاب کا نام ہے. اب تو ہو سکتا ہے ناظرین میں سے بھی کچھ پہنچ جائے. موٹا قاف ہے اس میں. ہیں موٹا قاف. اچھا واہ بابو پہنچ گئے. قلوب تو بن گیا. یہ ہے قلوب تو بن گیا. با بھی ہے اس میں. با بھی ہے. واہ یعنی ابھی بھی کچھ رہتا ہے. نہیں تو اوپر والے تو پھر کیسے بنے گا یہ؟ کیوں کیا کیسے بنے گا مطلب؟ القلوب تو یہ بن گیا نا. پہلا والا لفظ آپ نے ٹھیک ہے شین لگا اس میں. ہے کیونکہ آپ نے جب خوف کہا نا تو میں نے وہی کہا موٹا پتلا دونوں ہیں اس کے اندر. ہیں جی شین امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ کی بہت پیاری کتاب ہے کاشفۃ القلوب. کاشفۃ القلوب. ماشاء اللہ سید صاحب نے آخر اشاروں کے بعد اشاروں کی مدد سے آخر دیکھیں غلطی بھی 3 ہی لکھی ہوئی ہے. وہ آپ نے کہا تھا نہیں بھائی چوتھی انہوں نے کر لی تھی. آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں اور شرجیل بھائی کی آواز میں. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا. میں بھی جاؤں مدینے قافلے جاتے میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے میں بھی آؤں گا. حضور کتنے ہی آتے میں بھی آؤں گا. حضور کتنے ہی آتے میں بھی آؤں گا. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. حضور کتنے ہی آتے میں بھی آؤں گا. غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے
جکڑے کیوں کھاؤں ساڈا ہے لجپال مدینے وچ اساں در جکڑے کیوں کھاؤں ساڈا ہے لجپال مدینے وچ جدی ظفر کتھے نہ گال بنے او دی بندی گال مدینے وچ مداوار جو مصیبت کا ہے مدینے میں مجھے بھی لوگ ستاتے ایک میسیج ہے حالہ سندھ سے جی محمد مدثر خواجہ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 26ویں شریف کی جو اشفاق بھائی نے نئی منقبت پڑھی تھی وہ سنا دیجئے، اور انہوں نے شوال المکرم کی 6 روزے رکھنے کی نیت۔ ارے ماشاءاللہ، لیکن اب چونکہ یہ شاید ہم بھی شوال میں ہی چلا پائیں گے۔ جی انشاءاللہ کریں۔ آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں۔ ایک دارالفتاء اہل سنت میں سوال ہوا کہ تراویح کی نماز کو کسی شخص نے نفل کی نیت سے پڑھا تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ بندے کو پتہ نہیں ہے تراویح نفل ہے یا سنت ہے، اس نے نفل کی نیت کر کے 14 روزے تک کے تراویح پڑھ لی، اور اس نے شروع میں کسی نمازی سے پوچھا تھا کہ یہ نفل ہے یا سنت ہے، تو اس نے بولا تھا تراویح تو نفل ہی ہوتی ہے، تو اس نے نفل کی نیت کر کے نمازیں پڑھتا رہا، تو اب اس کی تراویح ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ جی تراویح تو اس کی ادا ہو گئی۔ نفل کا اطلاق جو ہے وہ سنت پر بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، اور سنت کا اطلاق جو ہے وہ بعض نوافل پر بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں الفاظ ایک دوسری جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی جو ہے وہ نماز تراویح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حاجی امین کڈس مدنی چینل پر جو ہے نا وہ بچوں نے کلام پڑھا تھا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، تو یہ سنا دیجئے 5 دفعہ سورہ واقعہ پڑھنے کی انہوں نے نیت پیش۔ کیا بات ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حاجی امین جو ہے نا وہ حکایتوں والے بابا کے نام سے ہمارے یہاں مشہور ہیں، زبردست قسم کے واقعات اور حکایتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ آئے تھے ایک سلسلے کے اندر، اور انہوں نے ایک ٹیچر والا ایک بہترین واقعہ سنایا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ وہ کسی دعوت میں گیا، اب دعوت میں گیا تو اس کو ایک اپنے ٹیچر نظر آئے، تو اس نے غور سے دیکھ کے پہچان نہیں ہو رہی، تو میرے ٹیچر ہیں، اور 40-45 سال پہلے پڑھتا تھا، نظر آ گیا، اور وہ دوڑا ہوا گیا اور السلام علیکم سر کیا حال ہے۔ اب وہ بالکل چندیاں آنکھوں سے دیکھنے لگے کہ ہاں بھائی کون؟ کہا میں یاسر۔ کہا یاسر سر میں آپ کے پاس پڑھتا تھا، 45 سال پہلے میں نے پرائمری میں پڑھا تھا۔ اچھا 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 بھائی کیسے ہو؟ اب اس کی بھی ایج ہو گئی تھی زیادہ، تو کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا سر میں بھی ٹیچر بن گیا تھا، اب تو ریٹائر ہو گیا ہوں میں بھی۔ اچھا ٹیچر بن گئے تھے، واہ بھائی، لیکن سر میں ٹیچر جو ہے نا وہ آپ کی وجہ سے بنا تھا۔ اچھا میری وجہ سے بنے؟ کہا ہاں سر، آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہماری کلاس میں نا ایک مرتبہ کسی بچے کی گھڑی چوری ہو گئی تھی، تو اس نے آ کر آپ کو شکایت کی کہ میری گھڑی چوری ہو گئی ہے، تو آپ نے ساری کلاس میں کہا کہ بھائی کون ہے جس نے گھڑی چوری کی ہے؟ تو اس کی گھڑی فوراً، تو کہو گھڑی میری جیب میں تھی، گھڑی میں نے چوری کی تھی۔ اور میں نے کہا سب کے سامنے دوں گا تو بے عزتی ہو جائے گی، تو میں تو چپ چاپ بیٹھا رہا۔ تو استاد نے کہا تم لوگ ایسے نہیں مانو گے، کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اوپر کرو اور دیوار کی طرف منہ کر لو، میں تلاشی لیتا ہوں۔ اچھا، تو پھر آپ نے تلاشی لینا شروع کی۔ سر میری جیب سے گھڑی نکل آئی، مگر آپ نے کمال کیا سر، آپ نے کسی پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ گھڑی میں نے چوری کی ہے۔ آپ نے وہ بچے کو بلایا اور گھڑی اس کو دے دی۔ میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا ایسا ہوتا ہے استاد؟ میں اس دن سے فین ہو گیا، میں نے کہا بھائی میں تو ٹیچر بنوں گا بھائی، پھر اسی لیے میں ٹیچر بنا، اور یہ ٹیچر میں آپ کی وجہ سے بنا تھا۔ تو ٹیچر جو نا مسکرانے لگے اور کہا سنو، میں نے جو تلاشی لی تھی نا تو آنکھیں بند رکھی تھی،
مجھے تو آج پتہ چلا کہ گھڑی تمہاری جیب سے نکلی تھی. یہ آپ نے پہلے بھی جو ہے وہ اپنا سنا ہوگا, کیا کمال کہ جو ہے وہ اپنا ٹیچر تھے کہ یعنی جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو تو پتہ نہیں چلا, لیکن خود اس استاد نے بھی کیسا آنکھیں بند کر لی, بتاؤ, اور زندگی بھر تک نہیں پتا تھا. اور جس نے یہ استاد تو استاد ہے. پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں امیر اسود نے فرمائی ہے, ہم سفر پہ جاتے ہیں نا, اپنی آنکھیں وہ ایسا لگتا ہے برابر میں رکھ لے نکال کے, کیونکہ آنکھیں ہوں گی کھلیں گی تو پتہ نہیں کیا کچھ دکھے گا. تو اپنی آنکھیں بالکل امیر اسود فرماتا ہے ایسا رکھ لے مجھے. پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے جو میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں, تو مجھے ان کو پکڑنے کے لیے پھر آنکھیں تھوڑی سی کھانی پڑتی ہے. آئیے آپ کو ایک مختصر سا ایک کلپ پنجابی شعر سلمان بھائی نے جو ہے وہ اپنا سنایا تھا. یہ مغرب کے بعد کا جو بھلائی کی باتیں سلسلہ ہوتا ہے, یہ سناتے ہیں مختصر سا, اس کے بعد پھر قرآن اندازی اور پھر آج کے سوال کی طرف جاتے ہیں. ایک پنجابی شاعر نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتوں کی قدر کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے. فرماتے ہیں, کملی والے سونے محبوب رب دے, عزت ماں دی کر کے وکھا دیتی, آؤندی مائی حلیمہ نو ویکھ کے تے کملی والے نے کملی وچھا دیتی. یاراں عرض کیتی سونیاں کون سی یہ جنوں کملی تے تساں جگا دیتی. فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے جدے سینیوں مولا غذا دیتی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ ماجدہ کا ایسا زبردست ادب فرمایا اور ایسا ان کا احترام کیا کہ ان کو اپنی کملی کے اوپر جگہ عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن جناب شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی بڑی بھلائی اور بڑی نیکی والا سلوک فرمایا. چلیں جی, اب قرآن اندازی کا وقت ہو گیا. ہاں, قرآن اندازی کا وقت ہے, اور آپ کی طرف ایک شعر تھا, انشاءاللہ اگلے ہفتے سنیں گے اللہ نے چاہا. ایسا نہیں کرو یار, شمس الضحیٰ جو ہے وہ اپنا ایک شعر ہے. چلو قرآن اندازی دکھائیں. ہاں, قرآن اندازی, کیونکہ پھر آپ نے پہلے بھی ایک دو اس طرح کیے ہیں اگلے سلسلے میں, اور وہ آپ پھر رہ جاتے ہیں. تو جس نے میسج کیا ہے اس کی دل جوئی کے لیے مدینہ بنت شہباز اتریہ لاہور سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے, آپ کو تبرکات روانہ کی جائیں گے. اور انشاءاللہ اب اگلی قرآن اندازی ہوگی جس میں ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے ہم پیش کریں گے اللہ نے چاہا تو. وہ قرآن اندازی بھی دکھا دیں. اچھا, یہ شاید ہمارے ہی سلسلے میں اس طرح سے نا قرآن اندازی ڈائریکٹ ناظرین کے سامنے, یعنی جو ابھی نام آتا ہے وہی جو ہے وہ ہم اوریجنل نام ہے, ہم آپ کے سامنے ہی بالکل کرتے ہیں قرآن اندازی. پیچھے بھی جو ہوتا ہے الحمدللہ, ہم یہ تو نہیں جو ہے وہ اپنا ہمارے وہ عوام کے سامنے نہیں ہوتا نا, یہ ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ اپنا آپ کے سامنے جو آپ بول رہے ہیں. مدینہ بنت محمد عتیق اتاریہ سنجر پور, آپ بھی اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے, انشاءاللہ آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کی جائیں گے. اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک کے بعد آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں یہ سلسلہ 3 بجے لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار, آپ کا مدنی چینل.